اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی سورہ کہف ہم کر رہے ہیں، آج چوتھا رکوع کریں گے اور سورت کا بھی آج چوتھا ہی دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ نے اپنے قرآن پاک سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن شَاءَ اللَّهُ، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر مشیت خدا کو ملا لیجئے، یعنی انشاءاللہ ضرور کہا کیجئے۔ ابن منذر نے مجاہد کے حوالے سے بیان کیا کہ یہودیوں نے قریش سے کہا تھا ان سے روح اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میرے پاس آنا، میں بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ اوپر 10 روز تک کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ کو اس سے بڑی بے چینی ہوگی۔ ادھر قریش نے کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ شروع سورت کی تشریح میں اس مضمون کی ابن جریر کی روایت کردہ تفصیل پہلے آ چکی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے ذریعے سے یہ روایت ذکر کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو آیت مذکورہ میں انشاءاللہ کہے بغیر کسی کام کرنے کا وعدے کی ممانعت آ گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ کوئی کام بھی کرنا ہو، پختہ ارادہ ہو، اس میں آپ نے ڈال لیا اور اللہ کی مشیت کو اگر اس سے وابستہ نہیں کیا، کام پورا نہیں ہوگا۔ تو جو بھی ہمارا کام ہے نا، اس میں اللہ کی رضا کو ساتھ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ کا لفظ ضرور بولنا ہے۔ بس دیکھیں کتنی آسان سا نقطہ ہے، اور سرسری سا قرآن پڑھ کے اور اس کو ناظرہ کر کے جب نہیں سمجھ آتی نا، پھر انسان کہتا ہے اب کیا کریں، حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ میری مرضی کو اپنے کام میں شامل کرو، میں اس کو پورا کروں گا، ہے نا۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے کہ انشاءاللہ کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ بولنا ہے، گفتگو میں کرنا ہے، جب آپ کا دل چاہے کہ کوئی ایسا کام ہو جو کہ پورا ہو جائے۔ آگے دیکھیں وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے، یعنی اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو تسبیح اور استغفار کرو۔ اس جملے میں انشاءاللہ کہنے کی مزید اہمیت ظاہر کی گئی، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل تم بھول جاؤ تو اللہ کو اور اس کے عذاب کو یاد کرو تاکہ نسیان کی تلافی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یا یہ معنی کہ اگر تم کسی بات کو بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو تاکہ اللہ تم کو وہ بات یاد دلا دے۔ یا تو انشاءاللہ کہیں، بھول جائیں تو پھر کون سا لفظ بولتے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کوئی بات بھول جائیں، کوئی کام بھول جائیں، تب بھی آپ اس کلمے کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فوراً یاد کرا دیتے۔ کیا زبردست بات ہے نا کہ اللہ کا دین ہے، اللہ کو دین اسلام سے بے حد پیار ہے، تو کیا پھر دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں گے نہیں؟ وہ تعلیمات جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، تو دل نہیں کرتا کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور پھر اللہ سے توفیق مانگیں کہ اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ اکرمہ نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم کو غصہ آئے تو اللہ کو یاد کرو۔ وہب کا بیان ہے کہ انجیل میں آیا کہ اے ابن آدم، تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر کے غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، جب مجھے غصہ آئے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور تیری کمزوری پر رحم کروں گا، ٹھیک ہے۔ ضحاک اور صدی کے نزدیک آیت مذکورہ کا حکم نماز سے متعلق ہے، یعنی نماز میں کچھ بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، یا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنی بھول جاؤ تو اس وقت یاد آ جائے جب پڑھ لو،
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا یہ جو قضا نماز ہے نا، بعض عورتیں کہتی ہیں ہماری بیماری اس طرح کی ہے کہ ہم 4-5 بجے کے درمیان فجر نہیں پڑھ سکتے، تو زوال کا ٹائم نکال کے اس کو قضا کر کے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے. اس کی تاکید ہے، بہت فقہ کی کتابوں میں آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 موقعوں پر اپنی نماز جو ہے تھی غزوہ خندق میں، اور ایک دفعہ سفر سے واپس جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو حضرت بلال کی نیند بھی گہری ہو گئی، اذان دینا بھول گئے تو نماز نہیں پڑھی گئی، تو قضا کی تھی. کیوں؟ امت کی سہولت کے لیے. تو پھر جب آپ زوال کا ٹائم فجر کا نکل جائے اس وقت 2 فرض اور 2 سنت پڑھ لیں، اگر سنت نہیں تو فرض پڑھیں. اور سارے فرائض جو ہے نا، اگر نمازیں بھول گئی یا وقت نکل گیا تو پھر فرض ضرور ادا کرنے ہیں، لیکن عشاء کے وتر بھی پھر فرض کے ساتھ ہی ادا کریں گے. اور اگر نماز قصر ہے، قصر کا مطلب ہے کہ سفر میں ہے. اب جیسے حاجی جا رہے ہیں تو کتنے سوالات خواتین وہاں سے بھیج رہی ہیں کہ ہماری کون سی نماز قصر ہے. تو 15 دن سے اگر کم جانا ہے، کہیں پر بھی سفر ہے اور پتہ ہے کہ 15 دن کے بعد واپس آئیں گے، تو نماز قصر ہوتی ہے ظہر، عصر اور عشاء میں، لیکن عشاء کے وتر بھی ساتھ ادا کیے جائیں گے. باقی نماز پڑھنا چاہیں تو سہولت ہے. یہ 3 نمازوں میں قصر ہو. اور اگر قصر نماز بھی قضا ہو جائے تو پھر آپ نیت میں کیا بولتے ہیں؟ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز فرض ظہر قصر قضا، پھر یہ لفظ بولنا ہوتا ہے. اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے تو جس وقت یاد آئے پڑھ لے. بغوی نے اس کو روایت کیا، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام احمد نے، ترمذی، نسائی کے روایت میں حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ جو شخص نماز کو بھول جائے یا سو جائے اور نماز نکل جائے تو اس کو جب یاد آئے فوراً اس کو ادا کر لے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وطر کے ساتھ سو جائے، یعنی وطر نہ پڑھ سکا ہو، بھول جائے، جب یاد آئے تو اس کو بھی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس، مجاہد رحم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن نے کہا کہ آیت کا معنی یہ کہ انشاءاللہ کہنا، اگر بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آئے انشاءاللہ کہہ لو. ٹھیک ہے، مطلب بعد میں یاد آیا تو اب اسی بات کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ کا لفظ بولیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس جملے کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے جو پہلے انشاءاللہ نہیں کہا گیا. تو جب یاد آیا تو کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیں گے. یہ سمجھا رہے ہیں. اسی تشریح مطلب کی وجہ سے ان حضرات کے نزدیک آج کے کلام سے متعلق 1 سال بعد بھی انشاءاللہ کہنا درست ہے. مطلب کی تائید میں ابن مردویہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ 10 روز یا 40 روز کے بعد انشاءاللہ کہہ لیا. ٹھیک ہے. اور جمہور فقہا، جمہور کا مطلب ہوتا ہے جمہوریت، یعنی کہ میجورٹی آف فقہا. فقہا کون ہوتا ہے؟ جو فقہ کو جانتے ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں. جو حدیث کو بیان کرتے ہیں اس کو محدث کہتے ہیں، اور جو تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کو مفسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جمہور فقہا کا فتویٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے خلاف ہے. فقہا نے صراحت کی کہ اگر کوئی غیر مستقل کلام ایسا ہو جس سے پہلے کلام کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہو تو اس کو پہلے کلام کے بالکل متصل اور ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. مثلا اگر کلام کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرنا ہے یا کلام کو انشاءاللہ کے ساتھ مقید کرنا ہے تو ایک واقعہ منقول ہے کہ خلیفہ منصور کو کسی نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، اور تابعین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہوتا ہے. جس سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی اس سال امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے. اور تابعین سے جو لوگ آگے علم حاصل کرتے ہیں ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تبع تابعین کے بعد جو لوگ علم قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو علماء کرام کہتے ہیں. اچھا، تو بات یہ تھی کہ جو واقعہ منقول ہے کہ خلیفہ منصور کو کسی نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور انشاءاللہ کی شرط کو کلام سے متصل ہونا ضروری قرار دیتے ہیں اور دیر کے بعد انشاءاللہ کہنے کا کوئی تباہ نہیں کرتے.
اچھا متصل کا مطلب پتہ نا، اس کا مطلب جوڑنا، ساتھ اکٹھا کرنا۔ اچھا، خلیفہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو طلب کیا۔ امام ابو حنیفہ نے خلیفہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تو آپ کے خلاف پڑتا ہے۔ آپ رعایا سے فرما بردار اور وفادار رہنے کی بیعت لیتے ہیں اور لوگ بیعت کرتے ہیں، لیکن آپ کے دربار سے نکلنے کے بعد اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیں تو کیا اس کی بیعت قابل اعتبار نہیں رہے گی؟ منصور نے امام ابو حنیفہ کے قول کو مان لیا اور امام کے خلاف جس نے مخبری کی تھی اس کو دربار سے نکال دیا۔ تو دیکھیں اتنی باریکیاں ہیں فقہ کے اندر، تو بہت ہی زیادہ ہیں، اس لیے فقہ کی سمجھ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا چلیں، اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ استدلال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد انشاءاللہ فرمایا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پچھلی غلطی کی تلافی نزول آیت کے بعد انشاءاللہ کہہ کے کر لی تھی، بلکہ آیت میں جو آپ کو ہر عزم قول کے وقت انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ فرما کے یہ ظاہر کر دیا کہ آئندہ انشاءاللہ میں اس حکم کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ اس کو جیسے میں نے خود بھی سورہ کہف میں، تو اب تو خیر آپ ڈیٹیل سے ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہ لفظ انشاءاللہ والا لفظ جو جیسے عام لوگ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ کے لفظ پہ غور کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کو اپنی گفتگو میں لے کر آئیں۔ جب آپ گفتگو میں انشاءاللہ کا لفظ لائیں گے نا، پھر دیکھیں کتنی تیزی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بہت مضبوط اور بڑا پر اثر لفظ ہے۔ صوفیہ نے آیت وَس کو ربہ کا اذا نسیتا کی ایک بہت ہی پرکیف تشریح کی ہے۔ آیت کا مطلب بقول صوفیہ یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا تم ہر چیز کو بھول جاؤ، اس وقت خالص اللہ کو یاد کرو۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کی ہمہ وقت یاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ما سوا کے تصور کو دل سے مٹا نہ دیا جائے۔ ما سوا یعنی اللہ کے سوا کسی اور چیز کا دل میں خیال نہ ہو۔ جب یہ عادت بنانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ ہی ہوتا ہے، زبان پہ اور ہاتھ باقی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو یہ ایفرٹ اور اتنی سی محنت کرنی چاہیے زندگی میں، ٹھیک ہے؟ عام طور پر دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، یکسوئی عموماً نہیں رہتی، اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے دو دل نہیں ہوتے کہ ایک میں خدا رہے اور دوسرے میں مخلوق کا ذکر دائم رہے، نہیں، دل ایک ہی ہے، دل ایک ہی ہے۔ جب اس میں اللہ کے سوا کا تصور ہوگا تو اللہ کی یاد میں فطور آ جائے گا۔ اللہ کے سوا اگر ہر چیز کو دل فراموش کر دے گا، ما سوائے اللہ کے تصور کو مٹا دے گا، تو دل ہر دم یاد الہی میں مشغول اور غرق رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں فنائے قلب۔ جب تک فنائے قلب کا درجہ حاصل نہ ہو جائے، صوفی اس کو موحد نہیں کہتے۔ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یا آپ کلمہ زیادہ پڑھیں، جیسے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نا، ان کو دل میں سکون بہت ملتا ہے۔ دنیا ایک طرف، دل کا سکون ایک طرف، کوئی میچ نہیں ہے۔ اس کو آپ 1 کروڑ 2 کروڑ ارب خرب میں بھی خرید نہیں سکتے۔ اسی لیے ایک فقیر جس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے نا، وہ مالدار ہوتا ہے، دل کا مالدار۔ تو اس دنیا میں تو دل ہی ہے نا، روپیہ پیسہ ٹھیک ہے وہ بھی ہے، سب کچھ، اس کے ساتھ بھی دل کا ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا بہت زبردست بات ہے اور ضرورت وقت کی بات ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ کام نہیں کریں گے، اور ذکر میں بھی آپ جیسے اب یہ دیکھیں 10 دن ہیں ذی الحج کے، بہت زیادہ برکتوں والا دن اور بہترین راتیں، رمضان کے آخری عشرے کے بعد کی جو یہ 10 راتیں ہیں، یہ بہت فائدہ اٹھائیں۔ اس میں آپ صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت میں کیونکہ دن بہت لمبا ہے، رات چھوٹی ہے، روزے رکھیں دن میں جو رکھ سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم 9 کا تو رکھ لیں، ٹھیک ہے؟
بہرحال یہ اپنی استطاعت اور گھر کی مصروفیت کے حساب سے کریں، یہ نہ ہو کہ کونے میں آپ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، سارا گھر کہے کہ پتہ نہیں کہاں فنا ہی ہو گئی ہے نا؟ دل کے فنا کے ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اللہ سے جڑنا چاہیے، تو اس لیے اس کا بھی بہت اجر ہے۔ یہ بھی آپ سمجھیں جو ذمہ داری اللہ نے عورتوں پہ ڈالی اس کا اجر بہت اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہاں تو ہم آیات کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے میرا رب نبوت کی صداقت کو اس سے بھی زیادہ قریب الوصول بنا دے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اقرب رشدہ سے مراد کوئی ایسی بہتری جو متصل ہی آنے والی ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ کہنا یا اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کرنا تم بھول جاؤ تو اللہ کی یاد کرو، یعنی تسبیح کرو، استغفار کرو، کہو کہ امید ہے اللہ مجھے کوئی ایسی راہ بتا دے گا جو فراموش شدہ حکم سے افضل اور بہتر ہوگی۔ یہ بہترین راہ کون سی ہے جس سے گزشتہ کی تلافی اور آئندہ کی ترقی وابستہ ہے؟ وہ ہے صرف گزشتہ پہ ندامت، توبہ، استغفار، فوت شدہ کی قضا۔ کیا مطلب؟ کہ جو زندگی ہم نے گزار لی ہے، دیکھیں وہاں پہ جو گناہ کیے ہیں، کیا اس پہ دل دکھی ہے کہ نہیں؟ ندامت ہوتی ہے اللہ کے سامنے کہ نہیں؟ کہ شیر بن کے زندگی گزاریں کہ جو میں نے کیا ٹھیک کیا؟ تو غلطیاں ہم سب نے بہت کی ہوتی ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان پہ ندامت کے آنسو نکلیں۔ بہترین راتیں ہیں یہ اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا دن کا کوئی ایک پہلو آپ خاص رکھ لیں، اس میں اپنے لیے عبادات جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ایک وقت رکھ لیں کہ اتنا میں نے دروشی پڑھنا ہے، اتنا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا کوئی اور استغفار پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو استغفار ضرور ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن 70 مرتبہ استغفار پڑھا، حالانکہ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو کس لیے تھا؟ ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم اس کو پڑھ لیں، تو ہمیں تو ہر روز 100 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا کہ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کا واقعہ دریافت کیا اور اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کر دیا تو آخر میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ اصحاب کہف کے واقعے سے بڑھ کر روشن دلیل اور برہان نبوت اللہ عطا فرمائے گا، چنانچہ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم بلکہ ماضی اور مستقبل کے سارے علمی خزانے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ اصحاب کہف کے واقعے کے اظہار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا اتنا قومی کبھی ثبوت نہیں ملتا جتنا تمام انبیاء مرسلین کے علوم اور گزشتہ آئندہ کے واقعات اور حالات کے علم عطا فرمانے سے ملتا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ اور پھر یاد آ جائے تو انشاءاللہ کہنے کے بعد یہ بھی کہو عسیٰ ان یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا۔ یہی گزشتہ قصور کی توبہ ہے۔ صوفیہ کی تشریح پر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ جب اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جاؤ تو اللہ کی یاد کرو، اور یہ بھی کہو کہ امید ہے کہ اللہ مجھے ایسے راستے کی ہدایت کر دے گا یا ایسی چیز بتا دے گا جو اس ذکر سے بھی زیادہ اقرب ہوگی، اللہ اپنی ذات تک خود پہنچنے دے گا، اللہ کی ذات رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں یہ بہت زبردست بات ہے، بعض دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنے والے زانی لوگ اللہ کے سامنے اس لیول کی گریہ زاری کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ والوں کے قصے پڑھیں نا، ایسی کتابیں موجود ہیں، اوتھینٹک کتاب کو پڑھیں تو پھر ایسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں لوگوں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی تو اللہ کے قریب ہو گئے، ہے نا؟ تو ہم تو ویسے ہی آپ دیکھ لیں کہ کیا کہتے ہیں، سونے کا نوالہ لے کے امت محمدیہ میں پیدا ہو گیا، ماں باپ نے کہا تم امت محمدیہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس امت کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہت کا اظہار کیا کہ اس امت میں ہمیں امتی کے طور پہ بنا لیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ امت مجھے دے دیں، اللہ نے کہا نہیں، یہ محمد کی ہے۔
تو حضرت موسیٰ نے کہا تو پھر آپ مجھے امتی بنا دیں، اگر اتنی فیوریٹ، اتنا قدر ہے اس نبی کی امت کے، اتنے فائدے ہیں۔ اور سورہ البقرہ میں امت وسط کا نام دیا کہ دوسرے لوگوں کی جب حساب کتاب ہوں گے یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ نے سچ کہا، اللہ کے پیغمبر سچ تھے۔ تو پھر اپنی اہمیت کا دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ تو جب دوبارہ واپس آئیں گے اس امت میں تو اس امت کی امتی کے طور پہ آئیں گے، نبی کے طور پہ تھوڑی آئیں گے۔ اس اہمیت کو سمجھیں، یہ بہت خوبصورت اور زبردست بات ہے۔ تو پھر کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا چونچ میں پانی لے کر آئی اور اس میں ڈالا، اور کیا کہا اللہ کو، یا اللہ میں گواہی دیتی ہوں آگ بجھانے کے لیے میں نے اپنی چونچ میں جتنا پانی میں لا سکتی تھی میں لائی۔ کتنی بڑی گواہی ہے۔ تو کیا ایک چڑیا جو تھی وہ کر سکتی ہے؟ تو ہوش و حواس میں جو ہے ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے نا، دین کو سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ وہ تجوید بھی ہو سکتی ہے، وہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کو ذکر کرنا سکھا دے، ٹھیک ہے، وہ تو زبان سے ہر وقت کرنا ہے۔ اچھا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 برس سے 9 برس زیادہ سوتے رہے۔ پہلے مجمل طور پر فرمایا تھا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس آیت میں تفصیل فرما دی اور تعداد بتا دی۔ قتادہ نے کہا اللہ نے اہل کتاب کا یہ قول نقل کیا کہ اہل کتاب اصحاب کہف کے سوتے رہنے کے معین تعداد بیان کرتے تھے۔ اس قول کو اللہ نے ذکر کیا، پھر اس کی تردید میں فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنا زمانہ تک وہاں سوتے رہے۔ اگر مذکورہ والا آیت کو اللہ کی طرف سے تعداد مدت کی تعین قرار دیا جائے تو اللہ عالم بما لبثوا کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اور حضرت مفسر جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے فرمایا کہ تفسیر وہی ہے جو پہلے ذکر کی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ متعین مدت کی صراحت ہے۔ اہل کتاب کے قول کو نقل نہیں کیا گیا۔ رہا قول جمہور کا تو آیت اللہ عالم بما لبثوا کا مطلب تو یہ پہلے قول کی تردید نہیں ہے۔ 309 برس کی تعین فرما دی گئی اور آخر میں حکم دے دیا گیا کہ اب اگر یہ لوگ تعین مدت میں جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو اس جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ ان کی مدت قیام سے بخوبی واقف ہے۔ یہ دیکھیں اس لیے بھی ہے کہ بہت سے لوگ نا اصل چیز سے ہٹ کے ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی کہ نہیں، کتنے بچے ہوئے، کتنے لڑکیاں ہوئیں، کتنی بیٹے ہوئے، تو کیا ضرورت ہے ایسی بحث کرنے کی؟ 309 سال رہے یا 320 سال رہے یا 300 سال رہے، مقصد یہ دیکھنا چاہیے کہ کس مقصد کے تحت وہ غار میں گئے، اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ تو پوری صورت میں مرنے کے بعد کی زندگی کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ ایمان کا حصہ کمزور ہے نا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ نے کہا یہ دیکھو ایسے، ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کا ہی یہ قول ہے، غار میں داخل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک 309 برس کی مدت اہل کتاب کے خیال میں گزری، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اللہ عالم بما لبثوا میں اس کی تردید فرما دی، یعنی ان کی روحیں قبض ہونے کے بعد سے اب تک جس قدر مدت گزری اللہ ہی کو اس کا علم ہے، وہی بخوبی واقف ہے۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ابن جریر نے ضحاک کی ہدایت سے بیان کیا کہ شروع وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 نازل ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 300 سال یا 300 مہینے، اس کے جواب میں لفظ سنین اور نازل ہو گیا۔ ورداد التسعہ کی تشریح میں قلبی نے کہا کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا 300 برس رہنے کا علم تو ہم کو بھی ہے، مزید 9 برس رہنے کا علم ہم کو نہیں ہے، یہ ہماری کتاب پہ نہیں ہے۔ اس پر قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے زمانے تک وہ سوتے رہے۔
بغوی نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصحاب کہف شمسی حساب سے 300 برس تک سوتے رہے اور اللہ نے قمری حساب سے 309 برس رہنے کی صراحت کی۔ ہر 100 سال شمسی کے بحساب قمری 103 سال ہوتے ہیں۔ 300 سال کے 309 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے نا شمسی کیلنڈر، یہ جو ہمارے پاس کیلنڈر ہے، جنوری فیبری پوری طرح، اور ایک ہے قمری۔ قمری یعنی قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند۔ چاند کے حساب سے جو تاریخیں ہوتی ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں ذی قعد، ذی الحج کا پہلا آج ہو گیا نا، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو ذی قعد ختم ہو گیا، ذی الحج شروع ہو گیا۔ تو اسلامی مہینوں سے اسلامی مہینے کے جو نام ہیں ان کے ساتھ ہماری مہینے کی عبادات ہیں، اور سورج کے ساتھ ہماری مسلمانوں کے دن کی عبادات ہے۔ ٹھیک ہے، لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، تمام دنیا کی علمی نظر سے جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، ان تمام اراضی اور سماوی پوشیدہ اشیاء کا علم اللہ ہی کو ہے۔ سب چیزیں اس کی دست ملکیت و تصرف میں ہیں، وہ عجیب طرح کا دیکھنے والا سننے والا ہے، یعنی اس کی بینائی شنوائی دوسروں کے دیکھنے سننے سے الگ اور عجیب ہے۔ اس کو دیکھنے سننے سے کوئی چیز حاجب اور مانے نہیں، انتہائی لطافت ہو یا ثقافت ہو، باریکی سے باریک چیز ہو، بڑی سے بڑی پوشیدہ ہو، ظاہر ہو، اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں، اس کو ہر چیز کا علم سمعی اور بصری ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اہل ارض سما کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور اس کے امور کا ذمہ دار نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں ان میں سے کسی کو شریک کرتا ہے، نہ داخل کرتا ہے، حکم سے فیصلہ کرتا ہے۔ قضا یا امر و نہی یا علم و غیب مراد ہے، یعنی اپنے علم غیب میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کہف کا قصہ معلوم نہ تھا، وہ آپ کے لیے غیب کے حکم میں داخل تھا، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے سے واقف بنا دیا، قرآن میں ذکر کر دیا، گویا غائب اور غیر معلوم واقعوں کو بیان کر دینا ایک معجزہ ہو گیا، جو عبارت قرآن کی شکل میں نمودار کر دیا گیا۔ اس لیے آئندہ آیت میں تلاوت قرآن اور اصحاب کہف قرآن کی مصاحبت کا حکم دیا گیا اور فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِہ، اور آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب بذریعہ وحی بھیجی گئی وہ پڑھا کریں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ تو خیر مجھے تو بہت رشک آتا ہے وہ خواتین جو روز قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ دورہ قرآن جب ہوتا ہے تب بھی کہا کہ اگر آپ رمضان میں قرآن کھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو جج کریں کہ عید والے دن بھی قرآن کھلتا ہے؟ جن کو روز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ عید ہو یا شب رات ہو یا غم ہو یا خوشی ہو، کوئی دن قرآن بند نہیں ہوتا ان عورتوں کے آگے، بے شک آپ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرہ قرآن کا حق تو یہ ہے نا کہ سال میں 2 دفعہ اس کو مکمل کیا جائے، اور 1 رکوع پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے گا۔ اللہ سے توفیق مانگے، یعنی قرآن کی تلاوت کرو، اس کے مفہوم پر عمل کرو، اور ان لوگوں کی بات پر کچھ دھیان نہ دو جو اس کے سوا کسی دوسرے قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اسی میں تم سے کچھ ترمیم تبدیلی کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اس میں کسی طرح کی تبدیلی ترمیم کرنے کی طاقت رکھنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی شخص بھی اللہ کے سوا اس کو بدل نہیں سکتا۔ لا مبدل لکلماتی کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ گنہگاروں نافرمانوں کو جو قرآن کے اندر عذاب کی وعید دی گئی، اس کو بدلنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو کیا چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا اور ان چیزوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی، قرآن کی، دین اسلام کی، خانہ کعبہ کی۔ یہ کوئی اللہ سے لڑ نہیں سکتا اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ قرآن پر نہ چلے تو اللہ کے سوا آپ کا کوئی پناہ کی جگہ یا چھپنے کی جگہ قرار نہیں ملے گی۔ تو احدہ کا اصل لغوی معنی جھکاؤ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
ربهم بالغداوۃ والعشی ویریدون وجہہ، اور اپنے آپ کو قائم رکھو، جمائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا اور ذکر کرتے ہیں، اس سے ان کا مقصد صرف اپنے رب کی خوشنودی کا حصول ہے، کوئی اور غرض نہیں۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ صبح شام کے اذکار ضرور پڑھا کریں، جو صبح شام کی دعائیں ہیں نا، اور آپ دیکھیں کہ آپ دعائیں پڑھ بھی رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، اب اگر آپ کی قسمت میں وہ چیز نہیں ہے تو بس خاموش ہو کے پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں، کر کے دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر وقت ہم اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نعمتوں کا دیکھیں کہ خدا نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بہت یہ دیکھیں قرآن پڑھ پڑھ کے یہ مزاج بنا، جب نہیں تھا تو ہم بھی جاہل تھے، غافل تھے۔ بہت سی عورتوں کی گفتگو میں صرف شکوہ ہوتا ہے، گھر والوں نے یہ کیا، ساس نے یہ کیا، خامن نے یہ کیا، بچے میرے قدر نہیں کرتے، ہائے میں بیچاری۔ نہ کریں ایسی گفتگو، اپنی بیماریوں کا، اپنی تکلیفوں کا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں، نہ کریں، اللہ کے سامنے کریں، مسلح بچا لیں، رو کے اللہ کے سامنے کریں، آپ کو اللہ اپنے سامنے محسوس ہوگا۔ اصل چیز تو یہی ہے نا، تو پھر کیا کر رہ گیا لوگوں کا خوف؟ جب سے یہ صورت شروع ہوئی ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے اندر کے خوف، اس پہ محنت کریں۔ خوف صرف ایک ہی ہے بس، اور وہ اللہ کا خوف ہے بس، ورنہ تو ہماری بیچاری عورتیں کاکروچ سے ڈر رہی ہیں، اس کا خوف، چھپکلی کا خوف، اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ ان سے ہائے 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 کر کے ڈرتے رہے۔ یہ خوف خود ہی ختم کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال اللہ اکبر۔ اصبر نفس کا، اپنے آپ کو روکے رکھو، جمائے رکھو، بالغداوۃ والعشی، صبح شام یا تمام اوقات میں، یریدونا یعنی ان کی عبادت کی غرض سوائے ذات خداوندی کے اور کچھ نہیں۔ وجہ میں لفظ وجہ زائد ہے، جیسے آیت میں یب کا وجہ ربکا میں لفظ وجہ زائد ہے، مطلب یہ کہ ان کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی مطلوب نہیں، نہ دنیا نہ آخرت۔ بغوی نے لکھا کہ آیت مذکورہ بالعینہ بن حسین فزاری کے حق میں نازل ہوئی۔ مسلمان ہونے سے پہلے عینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت کچھ نادار مسلمان خدمت گرامی میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں حضرت سلیمان فارسی بھی تھے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک چھوٹی سی چادر اوڑے ہوئے تھے اور آپ کو پسینہ بھی آ رہا تھا۔ عینہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو ان لوگوں کے بدبوؤں سے دکھ نہیں ہوتا؟ ہم قبائل مضر کے سردار، بڑے لوگ، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہم کو آپ کا اتباع کرنے سے ایسے لوگوں کی آپ کے پاس موجودگی روکتی ہے۔ ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کا اتباع کریں گے، یا ہمارے لیے اس سے الگ کوئی بیٹھنے کی جگہ مقرر کریں اور ان کی مجلس ہم سے الگ کر دیں۔ اللہ نے آیت نازل کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ 2023 سے لے کے اب تک کی میں اپنی ذات کی بات کروں نا، تو بار بار ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی آخرت میں اس امت کے غرباء میں کھڑے ہوں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے غریبوں میں اٹھنا بیٹھنا نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اندر بیٹھ کے کھائیں نہ، یا ان کی ترتیب کو نہ سمجھیں، ان سے گفتگو نہ کریں، ان کے مسائل کو نہ دیکھیں، غرباء کو؟ اصل میں تو جو یہ عینہ کہہ رہا ہے نا، ہم اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، قبیلے ہو جائیں، دل کے غریب سردار ہیں یہ، اور دل کے امیر فقراء کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ یہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا، کھرا کون تو کھوٹا کون، دنیا میں نہیں ہم جج کر سکتے۔ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے مجھے مدرسے میں بیٹھنے کی توفیق دی تو میں حیران ہوتی تھی کہ ہر فقہ کی کتاب، ہر حدیث کی کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ طہارت۔ پسینے کی بدبو ہمارے دین میں منع ہے۔ کتنے تو ڈیوڈرنٹ ہیں اور پھٹکری ہے بغل میں لگائیں، مدرسوں میں بھی یہی بات ہے کہ پسینے کی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ کہاں آپ بیٹھ کے قال رسول اللہ پڑھیں اور کہاں بدبو آئے؟ بری بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ نفرت کرتے ہیں۔
اسی لیے جب مجھے بھی ذہن میں ہے کہ مدرسوں کو صاف ستھرا رکھیں، وہاں خوشبو لگائیں، اہتمام کریں۔ امام مالک مدینہ میں حدیث پڑھاتے تھے، جب فقہ بھی پڑھاتے تھے۔ جب کوئی کہتا تھا نا ہم نے حدیث امام مالک سے سننی ہے، دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ ہوتی تھی، تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھتے تھے کہ فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے، فقہی مسئلہ، یا حدیث سننے آیا ہے؟ تو جب وہ کہتی تھی نا حدیث سننے آیا ہے، تو وہ کپڑے بدلتے تھے، کپڑوں پہ خوشبو لگاتے تھے، اور پھر جا کے اس کو سناتے تھے۔ اسی لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں جمعے والے دن جو ہماری مجلس ادھر یہاں پہ نشست ہوتی ہے، اس کے اندر خواتین آئیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، پھر وہ بیان سنیں، ایک سنت زندہ ہو جاتی ہے۔ تو صاف ستھرے رہیں، پھر ہی کوئی سنے گا نا۔ وہ بات تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہی تھی کہ بس جن سے جو لہسن پیاز کھا کے آ کے مسجدوں میں ڈکار لے رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ صف میں کوئی کھڑا ہوگا؟ عورتیں اگر سارا دن لہسن ادرک کر رہی ہیں، نہاریاں بریانیاں بڑی اچھی بنا رہی ہیں، تو کیا خامند کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے تم بہت اچھی ہو؟ وہ تو کھا کے ڈکار لے کے سو جائے گا، اس کو کیا پتا؟ گندی بیوی کسی کو نہیں اچھی لگتی، اور ہمارے رواج ہے گھر سے باہر جانا ہے تو صاف ستھرے ہو کے، اور گھر کے اندر رہنا ہے تو گندے۔ بری بات ہے، ترتیب کو بدل لیں پلیز۔ گھر کے اندر صبح صبح ہاتھ منہ دھو کے صاف ستھرے رہیں، پھر دیکھیں کتنا انرجیٹک دن گزرے گا۔ باہر نکلنا ہے تو سادہ رہیں، غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ تو آپ اپنی اپنی طلب ہے، جس کو جیسے چاہیے ویسے اللہ عطا کر دے گا۔ قتادہ کا بیان ہے کہ الذین یدعون ربہم سے اصحاب صفہ مراد ہیں، جن کی تعداد 700 تھی۔ یہ سب نادار لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 700 ہے، سوری میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اصحاب صفہ یعنی کہ وہ چبوترا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے تھے اور صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہوتے تھے، اور یہ سب کمزور لوگ تھے۔ 700 کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں رہتے تھے، کسی کی کھیتی تھی، نہ دودھ کے جانور، نہ کوئی تجارت، نمازیں پڑھتے رہتے تھے، ایک وقت کی نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستائش ہے اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کی میت میں مجھے جمع رہنے کا حکم دیا۔ سمجھ آ رہی بات ہے کہ اللہ نے کہا غریبوں میں غربا میں ہی رہیں۔ اس آیت کے شان نزول کی کچھ تفسیر سورہ انعام کی آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کی تفسیر میں بھی کر دی گئی ہے۔ آگے دیکھیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان غریب مسلمانوں سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی دولت مند کے ساتھ بیٹھنے، مالدار دنیا داروں کی مصاحبت اختیار کرنے کے لیے ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرنے والے غربا لوگوں سے آنکھیں نہ پھیرنا، اللہ کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ ایسے لوگوں میں نہ بیٹھیں؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ضرور سوچیں، غریب امیروں میں بھی بیٹھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تبلیغی جماعت میں جب تشکیل ہوتی ہے نا، تو جو لوگ عمرہ میں دین کا کام کر رہے ہیں ان کو اسی حلقہ میں بھیجا جاتا ہے، اور جو کسی گاؤں سے اٹھ کے آئے ہیں اور تشکیل ہو رہی ہے تو ان کو گاؤں کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ مسائل کو سمجھنا آسان ہو، دین کی نسبت سے ان کی رہنمائی کی جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا، اس کے کہنے پہ نہ چلو۔ دیکھیں کتنی باریک اور سخت بات ہے کہ جو لوگ دنیا میں ہیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ جب کبھی اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، خاوند مردوں میں کوئی ایسی آپ کو لگے نا کہ یہ ایسی چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ایسی گفتگو ضرور کیا کریں جس کے اندر اصلاح ہو، نرمی ہو، ہدایت ہو، حکمت ہو۔ بغوی نے لکھا کہ آیت میں جس کا کہنا ماننے کی ممانعت کی گئی سے مراد عیینہ بن حسین فزاری ہے، لیکن ابن مردویہ نے باروایت ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول نقل کیا کہ یہ امت امیہ بن خلف جمحی کے حق میں نازل ہوئی۔ امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان فقیروں کو اپنے پاس سے نکال دیجئے، سرداران مکہ کو اپنے پاس بٹھائیں۔ اللہ کو یہ درخواست پسند نہیں آئی،
اس لیے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ ربی کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ابن بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے اور یائنہ بن حسین آ گئے اور کہنے لگے جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو آپ ان کو یعنی ان جیسے غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیا کریں۔ اس پر آیت ولا توتی من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میں نے پہلی دفعہ سورہ عبسہ پڑھی نا، 30ویں پارے کی تیسری صورت ہے، تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، رونا ہی نکل گیا میرا۔ اس میں کیا تھا؟ عبسہ وتولی، کہ ایک نابینا جو صحابی تھے نا ام مکتوم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہدایت لینے کے لیے۔ آپ آلریڈی مکہ کے امیر سرداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماتھے پہ ان کے تیوڑی آ گئی، بل آ گئے کہ میں ان کے ساتھ محنت کر رہا ہوں اور یہ بیچ میں آ گیا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ جب سرداروں کو ملے گی نا ہدایت، تو پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن تیوری چڑھائی، اللہ نے آیت نازل کر، اللہ کو نہیں اچھا لگا۔ اللہ نے کہا دین اسلام صرف ان کے لیے جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہے، ہر کسی کو تھوڑی، وہ ٹھیک ہے بائی برتھ مسلمان ہو گئے تھے، ماں باپ نے بڑے کو بتایا کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ یہاں امیر اور غریب کی تقسیم ختم، بالکل ختم۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی محبت اور ہدایت بہت زیادہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش پہ چلا، یعنی سرداران قریش کے لیے آپ کی مجلس سے غریب مسلمانوں کو نکال دینے کا خواہش مند تھا۔ آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ اس کی درخواست کے موجب دو باتیں۔ نمبر 1، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کا تصور ہی اس کے دل میں نہیں ہے، اور خدا کی طلب ہی اس کو نہیں ہے۔ اور دیکھیں جب طلب نہ اللہ تعالیٰ سے پیار نہ ہو تو کیسے انسان اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا؟ یہ تو ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کو پیار کرتے ہیں تو اللہ کی مانتے ہیں۔ دوسرا، دنیاوی لذتوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ شرافت کا مدار ذلیل باتوں سے نفس کو پاکیزہ رکھنے، دل کو باطنی رذائل کی کثافت سے صاف رکھنے، انوار معرفت سے منور کرنے پر ہے، جسمانی آرائش پہ نہیں ہے۔ جو اس کو کہے وہ چلے گا، وہ بھی غفلت اور حماقت میں اسی طرح کا ہوگا۔ بھائی بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے آپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، اپنا آپ ہی شیشے میں دیکھ کے خوش ہوتی رہتی، میری جیسی کوئی نہیں، اپنا لباس دیکھ کے خوش ہوتی رہتی، ان جیسا کوئی اور کسی نے لباس پہن لیا نا تو وہ پھر وہ والا پرنٹ نہیں پہنتی دوبارہ کہ اس کی جرت، اس نے یہ کیوں پہنا۔ اس کو کہتے ہیں تکبر، اور تکبر اللہ کو بالکل نہیں پسند، بالکل بھی نہیں پسند۔ اچھا خیر آگے دیکھیں۔ کانا امرہ فروتا، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا۔ بغوی نے لکھا کہ قتادہ اور مجاہد نے فراتا کا ترجمہ ضائعاً یعنی ضائع شدہ کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا اس امر ضائع ہو گیا اور زندگی کے دن رائے گاں گئے۔ ظاہر ہے جو دن اللہ کی یاد سے غافل گیا، ضائع گیا۔ کوئی محفل اللہ کے ذکر کے بغیر ہوئی، ضائع ہو گئی۔ کوئی فنکشن جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، کھیل تماشا، ضائع وہ وقت، وہ لمحات ضائع۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان آخرت میں نہ پچھتائے گا نا، کہ لمحات کیسے ضائع ہو گئے مجھ سے، دن کیسے مجھ سے ضائع ہو گیا۔ بعض نے فرتا کا معنی ندامت بیان کیا ہے۔ مقتال بن حبان اور اخفش نے ترجمہ کیا حد سے آگے بڑھا ہوا، کسی نے باطل، کسی نے مخالف حق ترجمہ کیا۔ فرا نے متروک سے کہا کہ بیضوی نے لکھا ہے کہ حق کو پس پشت پھینک دینے والا، استغفر اللہ، جو گھوڑا سب سے آگے نکل جائے اور سب گھوڑے اس کے پیچھے رہ جائیں، اس کو فرس فرحت کہا گیا۔ پیش خیمہ ہراول اسی سے بنایا گیا، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو کہیں سائیڈ پہ رکھ دیا اور جو دل کر رہا ہے کر رہے ہیں، جو مرضی ہے کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہے نا، پھر دیکھیں یہی تو بار بار بات ہے، نشست لینے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اسی کو ہم نے آگے اپنی بہو بیٹیوں کو بتانا ہے، ورنہ ہمارے بچے یہود اور عیسائیوں کی تقلید کریں گے، ہم سمجھیں گے بڑے فارورڈ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ ایسے جاہل بچے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنتے ہیں۔ ذرا فکر سے قرآن کو پڑھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں، ٹھیک ہے؟ اوف اوف اوف۔ اچھا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے حق پر وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی حق وہ ہے جس کو اللہ نے حق قرار دیا۔ اقتضائے خواہشات حق نہیں ہے، مطلب اپنی خواہشیں، کیا یہ مطلب کہ یعنی ہم قرآن یا اسلام میں حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، بس وہی حق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ قرآن میں ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے جو ایمان لانا چاہے ایمان لے آئے، اور جو کافر رہنا چاہے وہ کافر رہے۔ یہ کلام وعید آ گئی، کلام وعید، یعنی کہ اللہ نے یہاں سختی دی۔ وہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کو کیا دیا؟ علم اور مرضی، اپنی مرضی سے علم کو بڑھا لے، دونوں جہان بہتر کر لے، اپنی مرضی سے علم کو نہ حاصل کرے، جاہل رہ جائے، مرضی ہے۔ تو مجھے تو اس چیز پہ فکر ہوتی ہے جو عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں باجی رہنے دیں، ڈیٹیل سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنا پڑے گا، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا کیسے پتہ چل گیا کہ قرآن پہ عمل کرنا ہوگا؟ تو پھر پکڑ سکتا ہے نا، کہ اللہ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن پہ زیادہ اگر پڑھ لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ یہ کلام وعید آ گئی، اور ایمان کفر دونوں کو اختیار دیا گیا، جو اپنے اندر ایک خاص تحید رکھتا ہے، گویا اویائنہ کی درخواست کا جواب ہے۔ اویائنہ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے لباس اور بدن کی بدبو سے کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم قبیلہ مضر کے شرفاء سردار لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر ہم مان لیں گے تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں، آپ کی بات سن سکیں، آپ پر ایمان لا سکیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کو پاس بٹھانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی، اور اپنی مجلس سے ان کو نکال دینے کا کہا، اور صاف صراحت کر دی کہ حق رب کی طرف سے آ گیا، ماننا چاہو اس کو مان لو، نہ ماننا چاہو نہ مانو، اللہ کو کسی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی پرواہ نہیں، ہر شخص کا اپنا نفع نقصان ہے، جو مان لے گا اس کو فائدہ ہے، ورنہ کفر کی حالت میں مر جائے گا۔ اوہو، تو کفر تو دیکھیں وہ کافروں کے لیے، مسلمانوں نے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ جنت واجب ہے، ہاں درجے کا فرق پڑ جائے گا، ہے نا، لوسٹ لیول ملے گا جنت کا بس، لیکن چلو جہنم سے میں نہیں گئے تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، دنیا میں بھی تو عیش کیے ہیں نا۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور ظالموں یعنی کافروں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے جن کی کناتیں ان کو گھیر لیں گی، متعدد چھوٹے ڈیروں خیموں کے گرد گرد جو احاطہ باڑ کی طرح کھینچ دیا جاتا ہے، اس کو سراخ کہتے ہیں۔ صاحب بدھایا و نہایا نے لکھا ہے، یہ کتاب کا نام ہے، جنہوں نے لکھی ہے ان کو صاحب کہہ رہے ہیں، کہ دیوار ہو یا خیمہ یا کچھ اور چیز، بہرحال جو باڑ کی طرح کسی چیز کو گھیرے ہوئے ہو وہ سرادق ہے۔ بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ سرادق النار آگ کی دیوار ہوگی جو محیط ہوگی۔ کلبی نے کہا آگ کی لپیٹ ہوگی جو کافروں کو ہر طرف سے باڑ کی طرح گھیرے میں لے لے گی، اور بعض علماء نے کہا کہ ایک دھواں ہوگا جو کافروں کو محیط ہوگا۔ اللہ نے اسی کا ذکر آیت انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعبہ میں کیا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر شدت کی پیاس کی وجہ سے وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو محمل کی طرح ہوگا۔ اچھا، امام احمد، ترمذی، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم، بہیقی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ آیت بمائل کالمحلل کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا،
منہ کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی۔ استغفر اللہ۔ امام احمد، ترمذی، نسائی، حاکم، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن منذر، ابن ابی دنیا اور بہیقی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت وَيُسْقِ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ کی تشریح میں فرمایا اور وہ سامنے لایا جائے گا تو جہنمیوں کو سخت ناگوار ہوگا۔ پھر منہ کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کی سر کی کھال جل بھن کر گر جائے گی۔ جب اس کو پیے گا آنتڑیں کٹ کر دبر سے نکل جائیں گی۔ انس اللہ فرماتا ہے وہ ان یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ۔ ابن ابی حاتم نے ابو طلحہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کالمہل کی تشریح کے متعلق نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ سیاہ ہوگا جیسے زیتون کے تیل کی تلچھٹ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بغوی کی روایت میں آیا وہ گاڑھا پانی ہوگا زیتون کے تیل کی طرح کا۔ محل کا ترجمہ کیا گیا لہو، پیپ، خون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ترجمہ دریافت کیا گیا تو آپ نے کہا کچھ سونا چاندی منگوا کر پگھلایا، جب پگھل گیا تو فرمایا محل کی طرح ہے، اس کے ہم شکل ہے۔ یشوی الوجوہ وہ چہروں کو بھون ڈالے گا، یعنی جب وہ منہ کے قریب لایا جائے گا اتنا گرم ہوگا کہ اس کی گرمی سے چہرے بھون جائیں گے۔ بئس الشراب وہ محل برا مشروب ہوگا۔ وساعت مرتفقہ اور آگ بری آرام گاہ ہوگی۔ مرتفقہ کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجاہد نے مقام اجتماع، عطا نے قرارگاہ اور قتیبی نے مجلس کیا۔ ارتفق کا لغوی معنی کوہنی کھڑی کر کے اس پر رخسار ٹیک لگا دو۔ پس لغت کے لحاظ سے مرتفقہ اہم اس میں ظرف کا ترجمہ ہوا۔ ٹیک کی جگہ آرام کا، وہ جہنم کوئی آرام گاہ نہیں ہے، لیکن جنت کو آگے آرام گاہ فرمایا۔ تقابل کے طور پہ نار کو بھی مرتفق فرمایا گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جنہوں نے اچھی طرح کام کیے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغ ہوں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ عدن قیام کرنا، ٹھہرنا۔ عدن الماء بالمکان پانی فلاں جگہ ٹھہر گیا۔ جنت عدن وہ باغ اور جنتیں جہاں مومن ہمیشہ قیام کریں گے، اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ جنت عدن وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہائیسٹ لیول آف جنہ ہے، جنت الفردوس کے ساتھ یا اس کے بعد فوراً۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب وہاں اہل جنت کو سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا۔ سوار کنگن اس کی جمع اسوار یا اسورت ہے اور اسوار یا اسودہ کی جمع اسوار ہے۔ اساور اور ذہب کو نکرہ لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ کنگن اور سونا نرالی شان کا ہوگا کہ اس کے حسن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ طبرانی نے اوسط میں اور بہیقی نے اچھی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ادنا جنتی کے ادنا زیور کا تمام دنیا کے زیوروں سے موازنہ کیا جائے تو جو ادنا زیور آخرت میں اللہ جنتی کو عطا کرے گا وہ دنیا کے تمام زیوروں سے بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ اور آپ دیکھیں جنت کی جو بات آتی ہے، اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، مردوں نے بھی زیور پہنے جو بادشاہ تھے نا، انگوٹھی، ہار، تاج، کنگن۔ تو بعض دفعہ جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو عجیب لگتا تھا، لیکن دیکھیں قرآن میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے، اور ان کا ڈیزائن جیسے ایجپشن جیولری ہے اس کا اپنا ڈیزائن ہے، انڈین جیولری ہے اس کا اپنا ڈیزائن ہے، پاکستانی جیولری ہے تو بس اس کا بھی اپنا ڈیزائن ہے نا۔ تو یہ جنت کا جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے۔ ابو شیخ نے العظمتہ میں کعب اخبار کا بیان نقل کیا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو اپنی پیدائش کے آغاز سے اہل جنت کے زیور ڈھال رہا ہے، قیامت تک ڈھالتا رہے گا۔ اگر
اہل جنت کا ایک زیور بھی سامنے لے آیا جائے تو اس کے مقابلے میں سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جن عورتوں کو بہت زیادہ شوق ہے نا گولڈ کا، تو ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسیریوں پہ تکیے لگائے ہوں گے، کیسا اچھا صلہ ہوگا، جنت کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ ابن سنائی اور ابو النعیم نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ سبز تھا۔ سندس باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، استبرق دبیز ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ بغوی نے لکھا کہ جنت کے کپڑوں کے دبیز ہونے سے مراد ہے بناوٹ کی مضبوطی۔ عمر حربی نے کہا کہ سندس زرفقت کو کہتے ہیں۔ نسائی، ابو داؤد، بیزار، بہیکی نے بسند حسن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کہ اہل جنت کے کپڑے کس قسم کے ہوں گے؟ بن بنائے پیدا شدہ ہوں گے یا بنے ہوئے ہوں گے جن کو بن کر تیار کیا گیا ہوگا؟ یہ بات سن کر ایک شخص کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ناواقف جب کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے تو تم لوگ ہنستے ہو؟ پھر دوبارہ فرمایا، جنت کے پھلوں سے ان کے پھٹنے پر تیار شدہ برآمد ہوں گے۔ بازار، ابو یعلی اور طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضرت ابو الخیر مرثد بن عبداللہ کا قول نقل کیا کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس سے سندس اگتا ہے، جنتیوں کا لباس اسی کا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر چاروں طرف پردہ ہو، اندر لیٹنے کی مسیری نہ ہو یا چرپائی لیٹنے کی ہو اور ارد گرد پردہ نہ ہو تو اس کو اریکہ نہیں کہتے بلکہ اریکہ والی مسیری، یعنی اریکہ پردے والی مسیری کو کہتے ہیں۔ بہیقی نے مجاہد کا قول نقل کیا کہ مسیریاں موتی اور یاقوت کی ہوں گی۔ ثواب، صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں، مرتفق بیٹھنے کی جگہ، قرار گاہ یعنی جنتیں اور مسیریاں کیسی اچھی قرار گاہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو قرآن احکام اور ہدایات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر غور و فکر کر کے ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یا اللہ آپ کی قدرت کاملہ ہے کہ آپ اسباب دنیا کی عادت جاریہ کو جب اور جس طرح چاہیں بدل سکتے ہیں، جس کی مثال اصحاب کہف کے اس واقعے میں دکھائی دی، اور آپ کی مشیت اور حکم کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ یا اللہ، آپ کے مجرم کے لیے کہیں پناہ نہیں سوائے آپ ہی کی ذات کے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا علیہ۔ یا اللہ، ہماری ہر حال میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ہماری دستگیری اور مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں بھی شریعت کا علم حاصل کرنے کا ذوق شوق نصیب فرما دیجیے اور اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم سب کو حقیقی ایمان کی دولت عطا فرما دے اور ایمان کے ساتھ حقیقی اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اپنے فضل و کرم سے جنت کی ابدی اور دائمی نعمتوں سے ہم سب کو آخرت میں نواز دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں جس کی بدولت ہم جنت میں جا سکیں، مگر آپ کے فضل و کرم اور انعام و احسان کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دیجیے، اپنی دائمی اور ابدی جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا اور عذاب جہنم سے کامل طور پر ہر ممکن طریقے سے ہمیں بچا لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔